غوث جیلا کے دل آرا شاہ گل بابا میاں، غوث دوران قطب زمان حافظ قرآن حضرت گل محمد میاں عرف گل بابا میاں رحمۃ اللہ علیہ، آپ جو ہے اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حسنی حسینی سید ہیں، حضور غوث پاک کی اولاد میں سے ہیں آپ، اور حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی تعالیٰ سے آپ کا تعلق جو ہے یہ ہے کہ حضور غوث پاک کے پوتے کے پوتے کے پوتے ہیں آپ، یہ آپ کا جو ہے شج نسب ہے، اور آپ کا تعلق یوں ہے، آپ کے دادا شاہ عبدالعزیز بابا جو ہے اس وقت دورانی جو بادشاہ وقت ہے ان کے ساتھ جو ہے تشریف لائے تھے، اور ان کی فوج کے اندر آپ جو ہے آپ کے دادا شاہ عبدالعزیز بابا جو ہے ان کی فوج کے صوبہ سالار تھے، اور ان کو یہ علاقہ پسند آیا، اور وہ یہاں پہ آئے تو علاقہ چرچ میں پہنچے تو آپ کو یہ پسند آیا، آپ نے فرمایا کہ یہ علاقہ بہت اچھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں یہی رہوں۔ اس وقت کے دورانی جو بادشاہ تھے انہوں نے آپ کے نام جو ہے یہ علاقہ جو ہے 5 گاؤں پہ مشتمل تھا، کہا کہ باقاعدہ سرکاری طور پہ آپ کے نام جو ہے الاٹ کر دیا گیا کہ یہ جو ہے علاقہ آپ کے نام کر دیا گیا۔ وہ 5 گاؤں کون سے ہیں؟ ویسا، کیمل، ہارون، ملو اور دامان، یہ 5 گاؤں ہیں جو آپ کے نام الاٹ کر دیے گئے تھے۔ شاہ عبدالعزیز بابا کو شاہ ملیار بابا بھی کہا جاتا ہے، لوگ آپ کو جو ہے شاہ ملیار بابا بھی آپ کو کہتے ہیں۔ آپ جو ہے آپ ولی کامل تھے، آپ نے جب وہاں جو ہے علاقہ چچ اور ملو دامان میں جب آپ نے قیام فرمایا تو یہ اٹک کے اندر علاقہ آتا ہے، اٹک کا علاقہ ہے یہ، جب آپ نے وہاں قیام فرمایا تو آپ سے جو ہے ہزاروں کرامتیں ثابت ہوئی، اور جو ہے آپ کے پاس مخلوق آنے شروع ہو گئی، آپ کے پاس جو ہے وہ ریائی درد کے امراض کے جو مریض آتے ہیں وہ آپ کے دربار میں آتے تھے، آپ کے پاس آتے تھے، آپ جو ہے ان کو دم کرتے تھے اور وہ جو ہے شفا یاب ہوتے تھے۔ تو آپ کے پاس اس طرح مخلوق جو ہے وہ آتی تھی، آپ نے علاقہ پسند کیا اور آپ نے وہاں پہ قیامت کی، اور وہاں سے جو ہے وہاں اقامت کے بعد جو ہے آپ کے صاحبزادے قریب میں ہی جو ہے علاقہ ہے سوابی کا ہنڈ ہے، وہاں پہ آپ کے صاحبزادے جو ہے حضرت مراد محمد شاہ صاحب جو ہیں جو گل بابا میاں کے والد صاحب ہیں، انہوں نے جو ہے ان کو علاقہ وہ وہاں پہ گئے تھے، وہاں جو ان کا جو ہے دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا، تو وہیں آپ کا جو ہے موضوع ہنڈ ضلع سوابی میں آپ کا مزار شریف ہے۔ اور جو ہے حضرت مراد شاہ میاں جو ہے خود درویش کامل تھے، فقیر کامل تھے، آج بھی آپ کے مزار شریف پہ جو ہے گنبد نہیں ہے، آپ کا مزار جو ہے اوپر سے کھلا ہوا ہے، اور آپ کی طاقت یہ ہے کہ آپ جب کوئی بزرگ جس علاقے میں ہوتے ہیں وہاں کے جو ہے وہ متصرف ہوتے ہیں، وہاں کے انچارج ہوتے ہیں، تو حضرت مراد محمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے آپ کے علاقے کے اندر جو کوئی آتا ہے، چاہے کوئی نعت خوان ہو، چاہے قوال ہو، چاہے کوئی بھی کلام پڑھنے والا ہو، پہلے آپ کے دربار پہ آپ کے مزار شریف پہ حاضری دے گا اور وہاں کلام سنائے گا، جب وہاں کلام سنائے گا اور وہاں سنانے کے بعد پھر علاقے میں جاتا ہے تو وہ اس کا کلام جو ہے وہ مشہور ہوتا ہے، وہ پھر بندہ مشہور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے علاقے میں آیا اور آپ کو کلام نہیں سنایا اور وہ گیا اور علاقے میں جا کے کلام سنایا تو اس کی جو ہے وہ کلام میں آواز بھی وہ نہیں رہے گی، وہ چاشنی رہے گی، اور بہت سے وہ آئے ان کے ڈھول پھٹ گئے، ان کے جو ہے کوئی بھی کام نہیں ہوا۔ تو جو کوئی بھی آتا ہے پھر آپ کے مزار پہ آگے کلام سناتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ علاقے میں جہاں بھی جاتا ہے وہ وہاں جا کے سناتا ہے۔ تو آپ ولی کامل آپ کے صاحبزادے جو ہے حضرت گل بابا میاں رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ بچپن میں آپ چھوٹے سے تھے تو آپ کے والد صاحب مراد شاہ صاحب دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، تو آپ کی تربیت جو ہے حضرت گل بابا میاں رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت جو ہے وہ آپ کے دادا شاہ عبدالعزیز بابا نے آپ کی تربیت فرمائی، اور جو ہے آپ نے جو تربیت فرمائی تو آپ جو ہے آپ ان کے سائے میں رہے، ان کی تربیت حاصل کی۔ جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تو آپ کے دادا صاحب بھی دنیا سے پردہ فرما گئے، پھر آپ جو ہے آپ نے والدہ کے ساتھ جو ہے آپ نے کہا کہ ہمارے خاندان کے جو لوگ ہیں، ہمارا خاندان جو ہے وہ افغانستان میں جو ہے وہاں پہ، کیونکہ آپ کے آبا و اجداد حضور گل بابا میاں رضی اللہ عنہ کے آبا و اجداد جو ہیں وہ عراق سے باراستہ ایران، ایران سے افغانستان، افغانستان سے پاکستان تشریف لائے، اور تو کہا کہ جو ہے وہاں چلتے ہیں، ہمارے خاندان کے لوگ جو ہیں ننگہار افغانستان میں موجود ہیں تو ہم وہاں چلتے ہیں۔ تو اپنی والدہ کے ساتھ جو ہے آپ ننگہار افغانستان کو روانہ ہوئے، اور مقام شیدو ضلع نوشہرہ پہنچے آپ، جو کہ ایک اسٹاپ کا فرق ہے، ایک اسٹاپ کے بعد جو ہے پشاور شہر لگ جاتا ہے، پشاور شہر سے ایک اسٹاپ پہلے جو ہے شیدو آتا ہے، آپ جو ہے ضلع نوشہرہ میں لگتا ہے وہ۔ آپ کی والدہ صاحبہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور آپ کی والدہ صاحبہ جو ہے اس ٹائم دنیا سے پردہ فرما گئی۔ آپ نے جب وہاں پہ آپ وہی قیام کیا آپ نے، اور وہاں پہ ایک بزرگ تھے حضرت میاں عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، چمکنی بہادر گاؤں ہے چمکنی میں، تو آپ ان کے ساتھ جو ہے آپ کے ہم عمر تھے، تو آپ ان کے ساتھ جو ہے حفظ قرآن آپ نے کیا،
جو آپ کو پڑھانے والے تھے وہ بھی ایک درویش کامل تھے، انہوں نے آپ کو تعلیم دی، اور یہاں تک کہ جو ہے آپ نے وہاں پہ دور حدیث وغیرہ بھی سب وہاں پہ آپ نے دینی تعلیم حاصل کر لی، اور وہاں سے حاصل کرنے کے بعد جو ہے آپ نے چمکنی جو ہے وہاں سے حاصل کرنے کے بعد آپ افغانستان کا جو آپ کا پروگرام تھا، آپ افغانستان ننگرہار افغانستان آپ روانہ ہو گئے، اور ننگرہار افغانستان اپنے خاندان میں پہنچے اور وہاں پہ رہے، وہاں پہ جو ہے حضرت شاہ پور دل بابا رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے بیعت حاصل کی، اور جب ان سے بیعت حاصل کی تو انہوں نے آپ کو اجازت عطا فرمائی کہ کسی بھی پھوڑے ہوں، پھنسی ہوں، جذام کے مریض ہوں، پھوڑے پھنسی جذام کے مریضوں کو آپ دم کریں گے اللہ ان کو شفا دے گا، تو آپ کو جو ہے ان کی اجازت دے دی، جو یہ اجازت آج تک ہمارے خاندان میں، پورے خاندان میں ہے، ہمارا گود کا بچہ کیوں نہ ہو سب میں یہ اجازت آج بھی موجود ہے، تو وہ اجازت دے دی گئی آپ کو، تو آپ نے فرمایا کہ جو ہے میری اولاد گود کا بچہ کیوں نہ ہو اس کے تھوک میں بھی شفا ہے، وہ کسی پھوڑے ہو، پھنسی ہو، جذام کے مریض ہو، اس کو دم کرے گا تو اس کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا، وہ شفا ہو جائے گی، تو یہ آپ نے جو ہے اپنی اولاد کے لیے بھی یہ راستہ جاری کر دیا، تو وہاں آپ رہے افغانستان ننگرہار میں، اور 30 برس آپ نے وہاں گزار دیے، اور وہاں شادی کی، وہاں بچے ہوئے آپ کے، پھر آپ نے کہا کہ اپنے علاقے کی یاد آئی تو آپ نے کہا کہ میں پھر واپسی اپنے وہاں سے جو ہے روانہ ہوئے، ننگرہار افغانستان سے روانہ ہوئے، اور مقام شولانہ جو کہ ہندوستان کا بارڈر ہے وہاں پہنچے آپ، اور وہاں قیام کیا، وہاں سے پھر آپ پشاور آئے، پشاور سے مردان آئے، وہاں کرامتوں کا ظہور ہوا، کیونکہ آپ کشف کرامات بزرگ تھے، آپ کو جو ہے آپ کا ظہور ہوا، کافی کرامتیں ہوئیں آپ سے، تو پھر وہاں سے آپ جو ہے جگہ چھوڑ کے آپ جو ہے ضلع سوابی اور دھڑے شریف پہ پہنچے آپ، اور وہاں آپ نے قیامت کر لی، وہاں گجروں کی مسجد تھی وہاں رکے، اور وہاں پہ جب مریض آنے لگ گئے آپ کی دم سے مریضوں کو شفا ہوئی، جب مریضوں کو شفا ہوئی تو جو ہے مریضوں کا بہت مسجد میں جو ہے مسجد بھرنا شروع ہو گئی، گجروں نے کہا، اعتراض کیا کہ آپ کی وجہ سے ہماری مسجد بھرتی ہے، تو آپ نے کہا اچھا، تو آپ نے قریب میں دوسری مسجد جو ہے وہ آپ نے اپنے لیے تعمیر کی، اور آپ وہاں پہ آپ نے قیام کیا، اور وہاں پہ جو ہے مریضوں کو شفا، مریضوں کو دم کرتے تھے، اور جو ہے مریض اللہ کے فضل سے صحتیاب ہوتے تھے۔ ایک دن مہمان آئے آپ کے پاس، آپ نے اپنی گھر والی سے کہا کہ جو ہے آپ کے پاس جو ہے کچھ ہے مہمان کے لیے، کوئی اصلی گھی ہے، تو فرمایا کہ میں نے اصلی گھی بیچ دیا، تو کہا کہ اچھا دودھ ہے، کہا دودھ بھی بیچ دیا، تو کہا کہ کچھ اور ہے، کہا نہیں میں نے وہ بیچ دیا، آپ جلالی بزرگ تھے، آپ کو جلال آ گیا، آپ نے فرمایا کہ جو ہے میری اولاد قیامت تک جو کوئی اصلی گھی بیچے گا یا جو ہے دودھ بیچے گا اس پہ کیڑے پڑیں گے، تو آج بھی ہم جو ہے آپ کی اولاد میں سے ہیں، ہماری پوری خاندان جتنا بھی ہے، اگر وہ اصلی گھی بیچتے ہیں اس پہ کیڑے پڑ جاتے ہیں، اگر جو ہے وہ دودھ کو بیچتے ہیں تو اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، ہمارے خاندان کا کوئی افراد بھی نہ دودھ کا کام کرتا ہے نہ جو ہے اصلی گھی کا کام کرتا ہے، کوئی بھی ہمارے خاندان میں یہ کام نہیں کرتا، آپ نے جو فرما دیا، آپ نے فرمایا میری اولاد کی جو ہے اگر کسی کو جو تھوکے گی تو اس کی میری اولاد کی تھوک میں شفا ہے، اور میری اولاد دم کرے گی اس میں شفا ہے، آپ نے فرمایا کہ جو ہے میرا گود کا بچہ کیوں نہ ہو اس کی تھوک میں بھی شفا ہے، آپ نے اپنی اولاد کو بہت کچھ نوازا ہے، ہمارے خاندان کے اندر جو ہے جو کوئی چوری ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی چوری بناتے ہیں، اسے ہمارے خاندان کے افراد کھاتے ہیں، ان پہ آپ کی فاتح دی جاتی ہے، آپ کی خاص طور پہ آپ کے لیے بنائی جاتی ہے، آپ کو فاتح دی جاتی ہے، اس چوری کو ہمارے خاندان کا بندہ ہی استعمال کرتا ہے، کھاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اس کو استعمال کرے گا اس کی جلد اسکن جو ہے خراب ہو جائے گی، تو ہمارے خاندان کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کھا سکتا، پھر جو کھانے کے بعد جو بچ جاتی ہے چوری وہ اس کو دفن کر دیتے ہیں، کہا کہ یہ دوسرا کوئی بندہ نہیں کھا سکتا، ہمارے خاندان کے اندر یہ ہے کہ ہمارے خاندان میں حضور گلبابا میں ہے کہ تو پھر جو ہے ہمارے یہاں کا بچہ جو ہوتا ہے اس کے جھولے میں، ہمارے جو بچہ خاندان کا بچہ ہوگا اس کے جھولے میں کوئی دوسرا خاندان کا بچہ نہیں آ سکتا ہے، اگر وہ آئے گا تو وہ نابینا ہو جائے گا، ہمارے خاندان میں جو گلبابا میں ہے کہ تو پھر جو ہمیں عنایتیں ہوئی ہیں، جو کرم ملے ہیں وہ بہت بے انتہا ہیں، اور آپ بڑے جلالی اور اپنی اولاد سے بڑی شفقت فرماتے ہیں، جو کوئی ہمارے خاندان سے اگر دشمنی کرتا ہے تو اس کو بہت شدید نقصان ہوتا ہے، اور اس کی بہت سی مثالیں ملی ہیں، تو گلبابا میں اپنی اولاد سے خیال رکھتے ہیں، کیوں نہ رکھیں گے، وہ جو ہے وہ سے دورہ ہیں، قطب زماں ہیں، اپنی اولاد سے خیال کیوں نہیں رکھیں گے، اور وہ ہمیشہ اپنی اولاد سے خیال رکھتے ہیں۔ ایک دن ہمارے قبلہ اعظم سید رشید میں حضور فرمانے لگے کہ جو ہے ایک ہمارے خاندان میں ایک آدمی کا گناہ گار تھا، اور وہ جو ہے وہ اس کا انتقال ہو گیا، کہا کہ یہ گناہ گار بندہ بھی جو اس سے کیا حال ہوگا، اس قبر میں کیا حال ہوگا، رات میں خواب میں جو ہے حضور قبلہ اعظم فرماتے ہیں کہ میں رات میں خواب میں دیکھا کہ حضور گلبابا میں تشریف لائے اور اس کو پکڑا اور پکڑ کے جنت میں پھینک دیا،
اس کو پکڑا اور پکڑ کے اس کو جنت میں داخل کر دیا. تو یہ شان ہے گل بابا میاں رحمۃ اللہ کی. اتنے بڑی ہستی ہیں. ہمیں اپنے بزرگوں میں ناز ہے, ہمیں اپنے اعمال پہ ناز نہیں ہے, اپنے روزے نماز پہ ناز نہیں ہے, جو ہے وہ تو ہم اللہ کا حکم میں ہم کرتے ہیں, باقی جو ہے وہ ہمیں اپنے بزرگوں پہ ناز ہے. آپ ہی کی اولاد میں جو ہے آپ کے پوتے کے صاحبزادے, آپ کے پوتے کے جو بیٹے ہیں وہ حضرت جو ہے حضرت سرکار اللہمیہ رضی اللہ عنہ سید البصیر میں المعروف سرکار اللہمیہ رضی اللہ عنہ ہیں, اور وہ بھی اپنے وقت کے غوث زمان قطب زمان گزرے ہیں, اور آپ کے صاحبزادے. پھر اس طرح جو ہے سب سلسلہ جاری ساری رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ میرے مزار شریف میں جو مٹی ہے کہا فرمایا کہ مٹی میں دم کر دیا تھا. آپ نے فرمایا کہ جو کوئی اس مٹی کو جو ہے لگائے گا تو وہ بھی صحتیاب ہو جائے گا. جو مریض آپ کے مزار پہ آتے ہیں, پھوڑے ہوں, پھنسی ہوں, جزام ہوں, ہزاروں مریض آتے ہیں آپ کے مزار پہ, جو آتے ہیں آپ کے مزار میں داخل ہوتے ہیں اور داخل ہوتے ہی جو ہے وہ صحتیاب ہو جاتے ہیں. ایک عورت تھی, اس کو کینسر تھا گلے میں, آپ کے مزار شریف پہ آئی, آپ مزار شریف کی چوکڑ ہوتی ہے, اس چوکڑ پہ اس کو پاؤں لگا اور گر پڑی, اور گرتے ہی جو ہے اس کا جو ہے وہ خون بہنا شروع ہو گیا. اس قدر خون بہا کہ لوگ سمجھے شاید ابھی اس کا انتقال ہو جائے گا. لوگوں نے اس کو اٹھایا اور اس کو کپڑا باندھا اور اس کو جو ہے لے جانے لگے. جب لے کے گئے دیکھا تو وہ صحیح ہو گئی, اس کا کینسر بھی ختم ہو گیا, سب کچھ ختم ہو گیا. تو یہ جو ہے گل بابا میاں کے تصرفات ہیں. تو آپ جو ہے ایک آپ اس قدر جلالی بزرگ کے فرماتے ہیں, ایک دن جلال آ گیا آپ کو, آپ نے سرسوں لی, سرسوں کے دانے لے کے اپنے ہتھیلی میں ڈالے تو ہتھیلی میں سرسوں آپ نے اگا دی, ہتھیلی میں سرسوں ڈال کے سرسوں جو ہے اگا دی آپ نے. یہ تھا جلال آپ کا. مٹی کے انسان جو ہے نا, مٹی میں نہیں ہے, سرسوں کہاں اگے گی, آپ نے جو ہے اس کو اگا دیا. ایک جلال میں, ایک تصرف میں, ایک نظر میں اس کو آپ نے جو ہے وہ اگا دیا. تو حضور گل بابا میاں کی ہزاروں کرامتیں ہیں. جب بادشاہ جو ہے افغانستان جو جا رہا تھا, احمد شاہ ابدالی, وہ سے آپ ہی کی دعا سے جو ہے وہ مروڑا سے لڑائی کی اور کامیاب ہوا. وہ آپ ہی کی دعا دی, اور پھر آ کے جو زمین دی اس نے آپ کو, آپ نے کہا زمین میں کیا کروں گا, اس زمین کی آپ نے دم کر دی مٹی. کہا کہ جو اس مٹی کو لگائے گا قیامت تک اس کو شفا ملے گی. یہ آپ نے جو ہے کہا کہ کوئی پھوڑے ہو, پھنسی ہو, جزام کے مریض ہو, سب بیڑا آپ ہی نے لیا ہے. یہ سب آپ ہی کا جو ہے سب تصرف ہے, یہ سب آپ ہی کی جو ہے کرم ہے, نوازش ہے, یہ سب فیض آپ ہی کا ہی ہے. ہمارے والد صاحب سراج عالم سے میاں حضور فرماتے ہیں کہ جو ہے میں شروع زمانہ تھا, ابتدائی زمانہ تھا, اور میں کچھ پریشان ہوا تو مجھے خواب میں تشریف لایا حضور گل بابا میاں. فرماتے ہیں کیوں پریشان ہوتے ہو, تمہیں 3 طرف سے فیض ہے, تم کیوں پریشان ہو. کہا اس دن سے میں پریشان ہوا ہی نہیں ہے کہ مجھے جو ہے مجھ پہ گل بابا میاں کا فیض ہے تو میں کیوں پریشان ہوں گا. کہا کہ ہم نہیں کرتے, ہم بظاہر ہم کرتے ہیں اور بباطن وہ کرتے ہیں. تو جو مریض آتے ہیں, جو بھی آتے ہیں, ہم سب انہیں کے حوالے کرتے ہیں, وہی مدد کرتے ہیں, وہی جو ہے علاج رکھتے ہیں, اور اللہ کے فضل سے وہ مریض جو ہے وہ صحتیاب ہو جاتا ہے. سب ان کا کرم ہے. حضور گل بابا میاں رحمۃ اللہ کا جو ہے 10 رمضان مبارک جو ہے آپ کا عرس مبارک ہے, اور جو ہے ہندوستان میں بھی ہوتا ہے, پاکستان میں بھی, خاص طور پہ کراچی میں اور دورہ شریف میں, اور دورہ شریف میں کئی مسجدوں میں ختم ہوتا ہے. تو آپ کو سب اشارہ ثواب کیا جاتا ہے. ختم قرآن جو حافظ القرآن تھے آپ کے لیے جو ہے نا کافی کلام پڑھ کے آپ کو جو ہے آپ کو ثواب پہنچایا جاتا ہے. تو انشاءاللہ جو ہے اب ہم بھی انشاءاللہ آپ کو عرس منائیں گے, اور آپ کا فیضان جو ہے تاکہ عمل جاری ساری رہے گا انشاءاللہ.